تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے پرفتن ماحول میں بھی اپنے بولوں کو بولنے کی، اپنے بولوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ چونکہ بار بار ہم لوگوں نے ایک ٹاپک جو ہے وہ اخلاق ہے نا، اس لیے بار بار مشق کی جا رہی ہے اپنے ماحول کو بنانا، اپنے ماحول کو سجانا، اپنے ماحول کو سنوارنا، کیونکہ اخلاق کی بلندی پر اعمال بنتے، سمجھ رہے ہو؟ اخلاق جتنا بلند ہوں گے اتنے ہی اعمال میں بلندی آئے گی۔ تو بار بار جو اخلاق کا درس ہم سن رہے ہیں وہ اسی لیے ہے تاکہ ہم لوگ جو 24 گھنٹے کی جو زندگی گزار رہے ہیں، چونکہ اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں، بتا رہی ہوں کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے اعتراف میں ہم سوشل میڈیا کے دور میں جی رہے ہیں۔ یہ موبائل ایک ایسا دور ہے، ایسا پرفتن ہم دور میں جی رہے ہیں کہ انسان اس موبائل کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر موبائل خراب ہو گیا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیونکہ موبائل ایک ایسی عادت انسان کو ہو گئی ہے کہ بغیر موبائل کے وہ رہ نہیں سکتا۔ ہم ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اس موبائل کی کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں۔ نقصانات یہ ہے کہ اس موبائل کو دیکھنے کے چکر میں، یعنی اس موبائل میں فضولیات دیکھنے سے ہمارے بیہیویئر میں رکاوٹ آ رہی ہے، ہمارے اخلاق میں کمی آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ، جو ہم فضولیات کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اندر چونکہ موبائل ہاتھ میں ہے، ہماری والدہ کہتی تھی کہ جب وہ چھوٹی تھی ہماری والدہ، تو ہماری نانی ان سے کہتے تھے کہ ہر گھر میں ناچ گانا ہوگا، ہر گھر میں ناچ گانا ہوگا۔ تو ہماری والدہ اس وقت مطلب سوچتی تھی کہ ہر گھر میں ناچ گانا ہوگا مطلب کیا؟ لیکن آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ایک کے گھر میں موبائل ہے، اور دیکھیں آج یہی تو حال ہے نا ہر ایک کا۔ ہر گھر میں ناچ گانا ہے، ہر گھر میں بندہ جو ہے وہ موبائل دیکھ رہا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ تو دور جو ہے خباثت کا، غلاظت کا بڑھتا ہی جا رہا ہے، برائیاں عام ہوتی ہی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بیہیویئر میں اتنی گراوٹ آ گئی ہے کہ اگر ہم موبائل کے اندر کچھ دیکھنے میں مصروف ہیں اور ہمیں کوئی آواز دے دیتا ہے یا ہمیں کوئی متوجہ کرتا ہے تو چڑچڑاپن محسوس ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اتنی زیادہ وہ موبائل کو ہم سننے لگے ہیں، اس کو اتنا زیادہ ہم نے اہمیت دے دی ہے کہ ہمارے اپنوں سے ہم دور ہو گئے۔ ایک گھر میں ہے بندہ، لیکن موبائل نے انسان کو چڑچڑا بنا دیا۔ موبائل کی وجہ سے انسان اپنے اخلاق کے اندر مزید گراوٹ کو محسوس کر رہا ہے۔ اسی لیے بار بار اس اخلاق کے ٹاپک کو دہرایا جا رہا ہے کہ اخلاق کی بلندی پر ہی اعمال بنتے ہیں۔ جتنا بہتر، جتنا بیسٹ اخلاق ہوگا اتنا بہتر، اتنا بیسٹ اعمال ہوگا۔ بندے نے دن رات جو ہے پوری نمازیں بھی پڑھی، اشراق بھی پڑھی، چاشت بھی پڑھا اور رات میں تہجد بھی ادا کر رہا ہے، لیکن اخلاق میں گراوٹ ہے۔ کہیں کسی کو حقارت سے دیکھ لیا، کہیں کسی کی دل آزاری کر دی، سورے جو انبار لگے تھے نیکیوں کے وہ دھڑ دھڑام نیچے آ گئے، سمجھ رہے؟ تو بلند اخلاق ہوگا تو اعمال میں بلندی آئے گی، اللہ کا تعلق میں نصیب ہوگا۔ کیوں اللہ کا تعلق میں نصیب ہوگا؟ دیکھو، ایک مسلمان ہے، اخلاق بیسٹ ہے تو اللہ کا تعلق اسے نصیب ہوگا۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ حقوق اللہ تو اس کی رحمت سے بندے کو معاف بھی کر دیں گے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کریں گے۔ اور اخلاق کی کتنی زبردست کہ کہتے ہیں اخلاق کو برتنے کی احادیث میں ہمیں کتنی زبردست باتیں بتلائی گئی۔ کہیں ہمیں جنت کے اعلیٰ مقامات ہے نا، کہ جو بندہ اچھے اخلاق سے رہے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اللہ کی رضا کو پائے گا۔ اور اخلاق کی گراوٹ پر
اللہ رب العزت نے کیا کچھ عذابات بیان کیے کہ بندے کے اخلاق اگر اچھے نہیں ہیں، اخلاق میں گراوٹ ہے، تو پھر جہنم میں داخل ہوگا اور اللہ اس کی طرف دیکھیں گے نہیں، اور کیا کہتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کے نبی کی ناراضگی، بہت ساری چیزیں اس میں بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر وہ غیبت ہو، پھر وہ چغل خوری ہو، ہاں، پھر تکبر کرنا ہو، پھر کسی کو گالی دینا ہو، بہت ساری چیزیں، بندہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے ایک اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے. اور آج موبائل سے بندہ اتنا چڑچڑاپن محسوس کرنے لگا ہے کہ اس موبائل کی وجہ سے انسان اچھے اچھے گھرانوں کی میں زبان خراب ہو گئی ہے، سمجھ، گالی گلوچ اور اچھے جملوں کا استعمال نہ کرنا. اور جو بندہ گالی دیتا ہے وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، حدیث ہے جس کا مفہوم ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کے اندر بار بار اس بات کو اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت بچوں پر محنت کرنا بہت ضروری ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ بھئی بچوں پر محنت جو ہے وہ ان کے مدرسے میں حافظی کریں گے اور ان کی ٹیچر ان کو پڑھائے گی. نہیں، ہمیں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنا ہے اور 10 منٹ 15 منٹ کم سے کم درجے میں انہیں روزانہ اچھی بات بتانی ہے، حدیث کی بات، نبی کے واقعات کہیں سنائیں، کہیں صحابہ کی زندگی بتلائی، کہیں اللہ کی محبت بتلائی روزانہ، تاکہ ان کے اندر ایمان کی حرارت وہ ہمیشہ محسوس کرتے رہے اپنے دل میں. اس موبائل کی، اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں، اس غلاظت کی دور میں جب کہ بے حیائی عام ہے، اس کا رنگ ہمارے بچوں پر اگر وہ آتا بھی ہے نا، ظاہر سی بات ہے نحوستیں تو آئیں گی نا، لیکن چونکہ ہم جو ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کو اخلاق اور کردار اور گفتار کی جو دعوت دے رہے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ اس نحوست کو چھانٹنے میں مددگار ثابت ہوگی. سمجھ رہے، اس نحوست کو بچوں کے اوپر سے ہٹانے میں مددگار ثابت ہوگی. تو ہمیں اس چیز پر محنت کرنا ہے، بہت ضروری ہے. اخلاق کو بنانا بہت ضروری ہے. آج چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہو ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ ساس ہو، اخلاق کی موبائل سے گراوٹ اتنی زیادہ آ گئی ہے لوگوں کی زندگیوں میں کہ اس موبائل کی وجہ سے بندے نے دن بھر کام کیا، رات میں جب کہ آرام کا موقع ہے اور سو جانا ہے، اور صبح اٹھ کر صبح بندہ تہجد پڑھے اور پھر فجر ادا کرے، ہے نا. ہونا تو یوں چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک نورانی، ایک روحانی ماحول زندہ ہو. تو تہجد تو دور کی بات ہے، فجر بھی آج لوگوں کی قضا ہو رہی ہے. کیوں؟ موبائل، رات بھر تھک گئے تو پھر موبائل کو بھی تو وقت دینا ہے نا. بعض لوگوں کی زبان سے تو یوں سننے میں آتا ہے کہ ہمارا تو پورا ڈیٹا ہی بچ گیا ہے، کچھ تو استعمال کر لیں. آج ہم نے اپنے ڈیٹا کا یوز نہیں کیا، موبائل ڈیٹا کا، تو ہم کچھ تو استعمال کر لیں. اور وہ رات میں سوئے لیٹے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ موبائل دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے دن بھر جسم تو تھک گیا ہے، دماغ کے اندر بھی تھکن ہے. اب وہ صبح اٹھنے میں انسان کو رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، پھر جس کی وجہ سے گھر کا کام دیر سے شروع ہو رہا ہے. پھر وہ بیٹی ہو، بہو ہو، ماں ہو، ساس ہو، پھر کام اگر دیر سے شروع ہوتا ہے تو گھر میں ایک چڑچڑاپن کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. سمجھ رہے، کہیں امی کو برا لگ رہا ہے، بیٹی دیر سے اٹھ رہی ہے، کام کاج نہیں ہو رہا ہے، گھر کا ماحول، گھر جو ہے وہ جس طرح سے چلنا چاہیے تھا، جس طرح سے اس کا کام جتنی جلدی ہو کر گھر فارغ ہو جانا چاہیے تھا، کھانا وقت پہ ہونا چاہیے تھا، سارے کام وقت پہ ہونے چاہیے تھے، وہ دیر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی پہ ناراض ہو رہی ہے، اور بیٹی پھر پلٹ کے جواب دے رہی ہے کہ دن بھر تو میں تھکتی ہوں نا، کہ میں دن بھر سوتی ہوں. بجائے اس کے کہ ہم موبائل سے اپنے آپ کو بچاتے، اس موبائل نے ہمیں مطلب کس گندگی میں پھینک دیا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، کس گندگی میں پھینک دیا کہ دیر سے بیٹی ہے یا بہو ہے وہ دیر سے اٹھے، پھر بھلے دن بھر کام کرے، برکت تھوڑی ہے.
تو انشاءاللہ ہم اس چیز پر خود بھی محنت کریں کہ ہمیں رات میں موبائل کو انشاءاللہ نہیں دیکھنا ہے دیر رات تک. جتنا اس بات کی دعوت دیں گے نا وہ چیز ہمارے اندر آئے گی. اپنے بیہیویئر میں ہمیں سدھار لانا ہے تاکہ ہمارے بچے بھی خوش ہوں, ہمارے شوہر بھی خوش ہوں, ہمارے ماں باپ بھی خوش ہوں, ہمارے بھائی بہن بھی خوش ہوں. اس موبائل نے انسان کا اتنا وقت لے لیا ہے کہ بندے کے پاس ماں باپ سے بیٹھ کر تھوڑی دیر بات کرنے کی فرصت نہیں ہے. اور اگر ماں باپ بات کرتے ہیں اپنی اولاد سے تھوڑی دیر بیٹھ کر تو انسان کو چڑچڑاپن محسوس ہوتا ہے, کتنا بات کریں گے, بس اب ہم کو جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ذہن جو ہے نا, دماغ جو ہے کہیں نہ کہیں دماغ کے اندر بظاہر تو انسان کو محسوس تو نہیں ہو رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں انسان کے اندر چل رہا ہے مجھے موبائل دیکھنا ہے, مجھے موبائل دیکھنا ہے. سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے, فیس بک پہ کیا ہو رہا ہے, ٹویٹر پہ کیا ہو رہا ہے, انسٹا پہ کیا ہو رہا ہے, اسنیپ چیٹ کو استعمال کر رہا ہے. تو اسی کے اندر اتنا دیوانہ ہو گیا ہے کہ کھاتا بھی تو اسنیپ چیٹ, چلتا بھی تو اسنیپ چیٹ. یعنی اتنا انسان جو ہے نا کہ کہنا چاہیے اس کا عادی ہو گیا کہ لت لگ گئی ہے. تو لوگوں کی بات سننے میں بھی چڑچڑاپن محسوس ہو رہا ہے کہ بس بہت ہو گیا, نہیں اب ٹھیک ہے بس کر دیجئے, ہو گیا. بیہیویئر میں کمی آ گئی. تو ہمیں انشاءاللہ اپنے بیہیویئر کو بیسٹ اور بہتر بنانا ہے. اپنے بچوں کو بٹھائیں, بات کریں, ان سے محبت سے پیش آئیں, ان کے لیے اللہ سے 2 رکعت نمازیں پڑھ کر اپنے ماحول کو بہتر بنائیں, بیسٹ بنائیں انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابا ہم موبائل نہیں دیکھیں گے, ہے نا, جیسے آپ کہوگے کہ ہم موبائل نہیں دیکھیں گے لیکن گھر میں والد بھی موبائل دیکھ رہے ہیں, دادی بھی موبائل دیکھ رہی ہے, پھوپھی بھی موبائل دیکھ رہی ہے, سب کے ہاتھ میں موبائل ہے, تو بچے تو موبائل دیکھیں گے ہی نا. اور جو ٹین ایجز بچے ہیں آج تو ان کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے. 9ویں میں ہے بچہ, 10ویں میں بچہ, موبائل ہاتھ میں ہے. 7ویں کے بچوں کے ہی ہاتھ میں موبائل, ان کا پرسنل ٹیب ہو گیا, موبائل ہو گیا, ان کے پاس آ جاتا ہے. تو ہم پھر کیا کریں؟ اب وہ ہماری بات نہیں سن رہے. اب موبائلز کی اتنی عادی ہو گئے ہیں کہ ہم ٹین ایجز بچوں کو نہیں سمجھا سکتے, ان کو نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے ہم ان کو نہیں بول سکتے لیکن ہم پیار محبت کے ساتھ 10 منٹ 15 منٹ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کر, اللہ کی طرف متوجہ ہو کر, اللہ سے مدد مانگ کر, ان کے سامنے جو ہم نے دین روز ہم جو سنتے ہیں تعلیم میں اس بات کو ان کے سامنے تھوڑی دہرا سکتے. بیٹا روز آپ کا 15 منٹ ہمیں چاہیے, بس 15 منٹ روز اللہ سے مانگ کر کہ اللہ نہیں آتا ہے برابر بولنا, مجھے ٹوٹا پھوٹا جو بھی اللہ میں ان کو سناؤں, اللہ میرے دل کو بھی عافیت کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم پر چلا دیجیے گا, گامزن کر دیجیے گا, میرے بچے کے دل میں بھی نور ہدایت پیدا کر دیجیے. ایک چھوٹی سی محنت والدین کی, ماں کی, وہ بچوں کے اندر انقلاب پیدا کر سکتی ہے. ایک چھوٹی سی محنت, سمجھ رہے؟ تو ہم بچوں سے محبت سے پیار سے بات کریں. بیٹا مجھے 15 منٹ آپ کا چاہیے, میں بس آپ لوگوں نے دینا 15 منٹ, اور پھر ان سے محبت سے پیش آنا, پیار سے پیش آنا, ان کو تانا نہیں دینا. دیکھو ہم 1 دن بولیں گے, 2 دن تعلیم لیں گے, 3 دن لیں گے, پھر انسان کو چڑچڑاپن ہوگا. میں روز اس کو بتا رہی ہوں اور اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے, نماز بھی نہیں پڑھتا میرا بچہ پابندی سے, اور کیا کہتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا ہے, تو ہم اتنا ہائپر ہو گئے کہ اس کو تانا دینے لگے. موبائل کے لیے تو آپ کے پاس وقت ہے, نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے, قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے, تو ہم جو ہے نا ہائپر ہو گئے. اب وہ ٹین ایجز بچے ہم کو بہت محبت سے, بہت سنبھال کر, بہت پیار کے ساتھ, کہیں اللہ سے مانگ کر, کہیں ان کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے کہ بیٹا پڑھ لو نا, تھوڑا ہی دیر لگے گا, بس 5 منٹ. سمجھ رہے؟ تو محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ میں اب بتائیے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں اپنے بچے کی جیسی تربیت کرنی چاہیے تو نہیں کر پائی, یا اللہ اب مجھے سکھا دیجئے میں کیا کروں اپنے بچے کے لیے. اللہ یا اللہ میرا بچہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہے, میرا بچہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا بیہیویئر خراب ہو رہا ہے, دنیا کی طرف جا رہا ہے. یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے کہ میں تربیت نہیں کر سکی اب تک, لیکن یا اللہ آپ مجھے ایسا بنا دیجیے کہ میں اس کی ویسی تربیت کر سکوں عافیت کے ساتھ. آپ میرے لیے راستے دکھا دیجیے. سمجھ رہے؟ موبائل تو دیکھو بڑوں سے بھی نہیں چھوٹے گا, ہم موبائل کسی کا چھڑوا نہیں سکتے, لیکن اپنے گھر کے اندر ایک دینی ماحول بنائیں. دینی ماحول مطلب ان کا جو کیا کہتے ہیں تعلیم 15 منٹ کم سے کم
کم سے کم درجے میں ہمارے گھر میں 15 منٹ تعلیم ہو. اس ماحول کو ہمیں وجود دینا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ؟ تو پھر دھیرے 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 یہ جو ہے نا نورانی اور روحانی ماحول پیدا ہوگا ہمارے یہاں پر.